میرا شوہر اچانک ملک سے باہر چلا گیا تو میری ساس دن بھر مجھے طعنے دیتی، الٹی سیدھی باتیں سناتی، لیکن میرے سسر کے آتے ہی رات میرے کمرے میں آ جاتی اور میرے ہاتھ پاؤں دبا کر میری خدمت کرتی تو مجھے وہی نیند آ جاتی۔ صبح ہوتے ہی میرے سسر میرے ہاتھ میں ہزاروں کے نوٹ دیتے، کہتے یہ تمہارا انعام ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی، کون سا انعام ہے؟ ایک دن مجھے شک ہوا۔ اتوار رات کو میں ساس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی آنکھیں بند کر کے جھوٹ موٹ کا سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام شمائلہ ہے، میرا تعلق ایک غریب طبقے سے ہے، ہم 4 بہنیں تھیں، میں سب سے بڑی تھی لیکن بہت خوبصورت تھی۔ میرے والدین بے حد خوش تھے جب میرا رشتہ ایک کھاتے پیتے خاندان سے آیا تھا۔ انہوں نے جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، بس انہیں شادی جلدی چاہیے تھی۔ میرا اجمل سے سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ میری ساس بہت چاہت سے مجھے اپنے گھر لے کر گئی تھی۔ اجمل شادی کی رات بھی بہت چپ چپ سے تھے، نہ تو میری تعریف انہوں نے زیادہ کی تھی نہ ہی محبت کا اظہار۔ کہنے لگے ساس بہت چاہت سے مجھے اپنے گھر لے کر گئی تھی۔ اجمل شادی کی رات بھی بہت چپ چپ سے تھے۔ کہنے لگے میں پریکٹیکل قسم کا بندہ ہوں، مجھے رومانس نہیں پسند۔ میں نے آگے سے کچھ نہ کہا، مجھے لگا وقت کے ساتھ ساتھ میں ان کے مزاج سے بھی واقف ہو جاؤں گی۔ میری ساس اور سسر کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا، لیکن شادی کو 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ اجمل واپس بیرون ملک چلے گئے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میری ساس بہت سخت مزاج عورت تھیں، ہر وقت مجھ سے گھر کے کام کاج کرواتی رہتی تھی۔ میں پورا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہتی تھی اور وہ میرے ہر کام کو تنقیدی نظر سے دیکھتی تھیں۔ یہ سلسلہ اس وقت زیادہ ہی بڑھ گیا تھا جب میرا شوہر نوکری کے سلسلے میں دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ میرے شوہر کے سامنے میری ساس میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتی تھی۔ میری شادی کو بھی بس چند ہی ماہ گزرے تھے، لیکن ان چند ماہ میں یہ سمجھ گئی تھی کہ میرا سسرال تنگ نظر اور دقیانوسی قسم کا ہے۔ میری ساس نے میرے شوہر کے جانے کے بعد پہلے تو بہانے سے ماسی کے گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ ہٹوا دی، وہ صاف کام نہیں کرتی۔ نوکرانی کے جاتے ہی میری ساس نے میرے سر پر صفائی کی ذمہ داری بھی ڈال دی۔ میں جس کمرے سے جھاڑو لگا کر باہر آتی، وہ کہتی کہ تم نے ٹھیک سے صفائی نہیں کی، دوبارہ جا کر جھاڑو لگاؤ۔ پورے دن بس مجھ سے یہی کام کرواتی رہتی، لیکن جب بھی سسر کے آنے کا وقت ہوتا مجھ سے کہتی جاؤ اپنے کمرے میں اور صاف ستھرا جوڑا پہن کر آؤ۔ میں شام ہوتے ہی ایک صاف ستھرا جوڑا پہن لیتی۔ میرے سسر کے آتے ہی میری ساس کے تیور بالکل ہی بدل جاتے۔ مجھ سے کہتی کہ تمہارے لیے گرم چائے بناتی ہوں، میں تمہیں لا کر دیتی۔ جب میں کہتی کہ آپ رہنے دیں میں خود اپنے لیے چائے بنا لوں گی تو وہ کہتی کہ تم میری بہو ہو لیکن میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں، تم بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری ساس کیسی دوگلی شخصیت کی مالک ہے۔ دن میں تو ایک جابر ساس کی طرح میرے ساتھ سلوک کرتی ہے اور جب سسر گھر آتے ہیں تو وہ میرے آگے پیچھے گھومنے لگتی ہے، مجھے چائے بنا کر دیتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بات کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن جب راز فاش ہوا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سسر کے آتے ہی مجھ پر مہربانی برسانے لگتی تھی۔ ایک دن تو اس نے وہ کام کیا کہ میں دھنگ ہی رہ گئی۔ رات کو میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی تم بہت تھک جاتی ہو، پورا دن کام کرتی رہتی ہو، لاؤ میں تمہارے پاؤں دبا دوں۔ یہ سن کر تو میں حیران پریشان ہو گئی تھی، آنکھیں پھیلا کر اپنی ساس کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نہیں نہیں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میرے پاؤں کو کچھ نہیں ہوا، مجھے آپ سے پاؤں نہیں دبوانے، لیکن انہوں نے میرے ایک نہ سنی اور میرے پاؤں دبانے لگیں۔ مجھے ان کی اس بات سے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ تیل لگا کر آ گئیں اور میرے پاؤں پر لگانے لگیں۔ مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے انہیں بہت دفعہ کہا مجھے آپ سے مالش نہیں کروانی، لیکن وہ زبردستی میرا پاؤں پکڑ کر اس پر تیل لگانے لگیں۔ وہ اس قدر اچھی مالش کرتی تھی کہ کچھ ہی دیر میں مجھے گہری نیند آ جاتی، میں پرسکون پوری رات سوئی رہتی۔ جب اٹھی تو بجائے تر و تازہ اٹھنے کے میں درد چور وجود کے ساتھ اٹھتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ پوری رات میں نے کوئی مشقت کا کام کیا ہے۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے سسر مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے ان کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ صبح ہی صبح وہ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں۔ پھر جو سوال انہوں نے مجھ سے کیا مجھے حیرت میں ڈال گیا۔ مجھ سے کہتے رات کو سکون سے نیند آ گئی تھی نا تمہیں؟ مجھے سسر کا یہ سوال کچھ الجھن میں ڈال گیا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ وہ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے تو نیند کی خرابی کی شکایت نہیں کی، لیکن بہرحال میں نے بھی دھیمے لہجے میں کہہ دیا جی میں سو گئی تھی۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ میری ساس کبھی بھی میرے سسر کے کمرے میں نہیں سوتی تھی، وہ ہمیشہ اپنے الگ کمرے میں سوتی تھیں۔ میں نے آج تک اپنی ساس کو سسر کے پاس بیٹھے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی انہیں بھی ان سے بات کرتے دیکھا تھا۔ میرے سسر کے کام پر جاتے ہی میری ساس کا پھر وہی رویہ میرے ساتھ ہوتا، وہ مجھ سے گھر کے کام کاج کروانے لگتیں اور سسر کے آتے ہی میری خدمتیں کرنے لگتیں۔ کچھ دنوں سے یہی معاملہ ہو رہا تھا۔ روزانہ میری ساس میرے پاؤں زبردستی پکڑتی اور تیل لگا کر مالش کر دیتی اور مالش ہوتے ہی میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگتیں۔ میں بہت چاہتی تھی کہ میں نہ سوؤں، لیکن میری نیند میرے اختیار میں نہیں تھی۔
میری آنکھیں خود بخود سے بند ہونے لگتی اور چند سیکنڈ میں ہی مجھے نیند آ جاتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ مجھ پر نیند کیوں طاری ہونے لگتی ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوتی ہوں، لیکن جس طرح سے مجھ پر غنودگی طاری ہوتی تھی مجھے لگتا تھا کہ کوئی نشہ ہے جو مجھ میں سوار ہوا ہے۔ میں ایسی گہری نیند سوتی کہ میری رات بھر ایک بار بھی آنکھ نہ کھلتی، حالانکہ میں نیند کی بہت کچی تھی۔ ذرا سی آہٹ پر میری آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن جب میری ساس میرے پاؤں میں تیل لگاتی تھی میں ایسی گہری نیند سوتی کہ مجھے ہوش نہیں رہتا تھا۔ میرے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے تھے۔ ایک بار باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے ایک بچہ فلاور بگے لیے کھڑا تھا۔ مجھے پکڑانے لگا، کہنے لگا یہ آپ کے لیے ہیں۔ میں اس بچے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے سوچا کہ میری ساس کے جاننے والا ہوگا، اس لیے مجھے فلاور دے کر گیا ہے، لیکن اس فلاور پر ایک کارڈ تھا جس پر لکھا تھا خوبصورت لوگوں کے لیے خوبصورت تحفہ، فقط آپ کا خیر خواہ۔ یہ پڑھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا بڑی زور سے لگا تھا۔ میں نے گھبرا کر وہ زمین پر پھینک دیا۔ نہ جانے کون تھا، کس نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ میں اس اجنبی شخص کی حرکت پر بہت پریشان تھی۔ دوسری بات مجھے پریشان کیے ہوئے تھی وہ یہ تھی کہ میں صبح کمرے سے باہر آتی، میرا پورا وجود درد سے چور ہوتا تھا، میری آنکھیں نیند سے بوجھل رہتی تھیں، میرا سر بھاری بھاری سا ہوتا تھا۔ میں کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے جانے لگتی تو میری ساس کہتی کہ رہنے دو، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ سب سے پہلے وہ مجھے نیبو پانی پلاتی، اسے پینے کے بعد میرا کچھ ہوش ٹھکانے آتا تھا۔ اس کے بعد میری ساس میرے لیے ناشتہ بنا کر لاتی۔ جب تک میں ناشتہ کرتی میرے سسر کی نظر مجھ پر رہتی تھی، مجھے دیکھ کر مسکراتے رہتے۔ پھر ایک بار ایسی بات کہی کہ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کہنے لگے نیلے لباس میں تم بہت پیاری لگتی ہو۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ لباس میں نے رات کو پہنا تھا، اپنے کمرے میں آ جانے کے بعد پہنا تھا، اور وہ میرا آرام دہ لباس تھا، اسے میں رات کو ہی پہنتی تھی۔ میرے سسر کو کیسے علم کہ میں نے نیلے رنگ کا لباس پہنا تھا؟ یہ سن کر میں شرم سے نظر میں جھک گئی تھی۔ اب تو مجھے یہ تشویش ہونے لگی تھی کہ رات کو میرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ابھی میں اس ششپنج میں مبتلا تھی کہ میں اتنی گہری نیند کیسے سو جاتی ہوں، اور میرا سسر کیسے جان لیتا ہے کہ میں نے رات کو کیا پہنا تھا۔ میں اسی بات کی فکر میں تھی کہ میرے سسر نے مجھے کہا، اب تم مجھے پسند آ گئی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتا ہوں، جو اذیت میں سہتا رہا وہ اب تم سہا کرو گی، واپسی کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا تھا، میں کیسے یہاں رہ سکتی تھی؟ میں اپنے ہی سسر کی بیوی ہرگز نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے میں سوچ چکی تھی کہ مجھے یہاں کسی قیمت پر نہیں رہنا، مجھے ساری زندگی کی غلامی اور اذیت منظور نہیں ہے۔ اس لیے جب میں کمرے سے باہر نکلنے لگی تو کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ساس کی آواز آنے لگی، کہنے لگی جب تک تمہارا نکاح میرے شوہر سے نہیں ہو جاتا تم اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا میرا دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میری ساس نے کہا نکاح تمہیں ہر حال میں کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تم اسی کمرے میں بھوکی پیاسی مر جاؤ گی۔ میری ساری التجائیں بیکار ثابت ہوئی تھیں۔ میں رات بھر روتی رہی، میرے پاس بس ایک ہی راستہ بچا تھا۔ میں اپنی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی، سامنے والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، کمرے میں روشنی بھی تھی۔ مجھے ایک امید جاگی تھی کہ وہاں موجود شخص ہی شاید میرا مسیحا بن جائے۔ میں نے اس شخص کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے، اشارے سے اسے کہا کہ مجھے بچا لے۔ میرے پاس اپنی جان خلاصی کی یہی ایک صورت تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد ہی میرے دروازے پر پولیس موجود تھی، اور وہ شخص بھی، وہ میری بات سمجھ گیا تھا۔ میں نے پولیس کو ساری سچائی بتا دی، مجھے ان لوگوں سے خلاصی مل چکی تھی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ چند ماہ بعد ہی اس شخص نے مجھ سے نکاح کر لیا جس نے میری مدد کی تھی۔ اب میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔